کہ وہ ویڈیو دیکھ کے پھر آپ لوگ انصاف کرنا کہ جس ٹائم پاکستان تحریک لبیک کھڑی تھی اس عدالتی سسٹم کے خلاف کہ یہ فیصلہ آسیہ ملونہ، ثاقب نثار وہ شخص ہے کہ جس نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا تھا، اور جو آدمی ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہی ثاقب نثار تھا جس نے آسیہ ملونہ کو باعزت بری کیا۔ موجودہ چیف جسٹس کا کیا اختیار ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ سنانے سے پہلے کسی کو یقین دہانی کرا دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، میری ذاتی مصروفیات سمجھیں یا میری مجبوری سمجھیں، میں آپ لوگوں کو بر وقت ویڈیو نہیں دے سکا کچھ لاسٹ 8-10 دنوں سے۔ آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے جذبے ہے اور ایک زبردست تجزیے کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے تو تحریک لبیک کے اوپر پابندی تھی، کالعدم کا اس کے اوپر لیبل لگا ہوا تھا۔ اس ٹائم بھی الحمدللہ نہ ہم ڈرنے والے تھے نہ جھکنے والے تھے۔ آپ لوگوں کو کئی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ اداروں کی طرف سے، کچھ پرسنل بھی مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ تھوڑا یعنی کہ آرام سے رہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ جب حق کی بیان کرنا ہے تو پھر ڈرنے کی بات کیا ہے؟ ابھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ کالعدم والی بات بھی نہیں رہی۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس مجبوری کو سمجھیں گے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں جو اس ٹائم موجودہ کرنٹ ایشو ہیں۔ ایک جو رانا شمیم چیف جسٹس ہے، جو اس نے الزام لگائے ہیں اس کے اوپر، جو چودھری نثار ہے، بابا رحمتے اس کو کہہ لیں یا بابا ڈیم کہہ لیں، چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس چودھری نثار، اس کے اوپر لیکن سب سے ضروری جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جو 19، 20، 21 کو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا عرس آ رہا ہے، اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو صاحبزادے علامہ سعد رضوی صاحب، سب لوگوں کی امیدیں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی سب امیدیں اس کے اوپر ہیں کہ کیا وہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ان دو ایشو کے اوپر بات کرنے سے جب کریں گے تو آپ لوگوں کو ہمارے پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے اس کی بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم اور پاکستان کے جو معزز جج ہیں، جن کو معزز کے نام سے ان کے خلاف بات کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یعنی کہ عدالت کی گستاخی نہ ہو جائے، ان کو بھی واضح ان کے چہرے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنا اپلیکیشن دے دی ہے ودراول کی، جو فیڈرل ریویو بورڈ کو، جو علامہ سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی کی درخواست دی ہوئی تھی وہ واپس لے لیا ہے۔ ابھی جو فیڈرل ریویو بورڈ کے جو چیئرمین ہیں مقبول باقر صاحب، ابھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہیں تو آج بھی کر سکتے تھے، کل بھی کر سکتے ہیں، تو ابھی اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب پورا امتحان پاکستان کے عدالتی سسٹم کا ہے، پاکستان کا جو جوڈیشلی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ علامہ سعد رضوی صاحب کو کب رہا کریں گے۔ ابھی پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ، لیگلی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، پس پردہ کچھ ہو رہا ہو، اس کے آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ اگر وہ کل جمعرات والے دن یا جمعے والا بھی دن ہے، اس میں بھی وہ اس کو سنتے ہیں تو وہ رہا کر سکتے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب کو۔ نہیں تو اگر ہفتے والے دن بھی لے کے جاتے ہیں تب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب وہ اپنے 20 تاریخ کو جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو پہلی برسی ہے اس کے اوپر شریک ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا امید کے اوپر قائم ہے، اور انشاءاللہ علامہ سعد رضوی صاحب یعنی کہ شرکت کریں گے، یہ امید ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ جو علامہ سعد رضوی صاحب کا جو موجودہ عدالتی سسٹم چل رہا ہے اس کے کیس کے خلاف، اور جو چیف جسٹس ہے، ابھی ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ثبوت رکھوں گا بابا رحمتے کے، بابا ڈین کے۔ ابھی اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ رانا شمیم، جسٹس رانا شمیم نے جو الزام لگائے ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ ہم کو پڑتا ہے، نہ تحریک لبیک کو، نہ عام کارکن کو اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے۔ نون لیگ اگر رانا شمیم کو سپورٹ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے چیف جسٹس صاحب کا جو نثار کو، تو ان کے اپنے مفاد ہیں، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس میں عام غریب عوام کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے عدالتی جو سسٹم ہے نا، اس کے اوپر کافی فرق پڑتا ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ رکھوں گا۔ ابھی جو رانا شمیم نے الزام لگایا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے فون کیا تھا، تو اس میں اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ اس نے فون کیا یا نہیں کیا، ثبوت ہے، الزام لگانے والا بھی موجود ہے، جس کو فون کیا گیا وہ بھی موجود ہے، اور جس نے فون کیا وہ بھی موجود ہے۔ لیکن بات کس کے اوپر ہو رہی ہے
کہ پی ٹی آئی والے رانا شمیم کے ان کے پچھلے جو کارنامے ہیں وہ عوام کے سامنے سوشل میڈیا میں وائرل کر رہے ہیں کہ وہ کیسا جج تھا، وہ کیسا ہے، وہ کس کو لگایا، اس کو کیا کیا، اس کے بیٹے نے کیا کہا ہے. اور جو نون لیگ والے ہیں وہ ثاقب نثار کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے یا پیپل پارٹی والے اس ٹائم کہاں مر گئے تھے جب اس بابا رحمتے نے یورپی یونین میں جا کے یورپی کمیونٹی میں سامنے بیٹھ کے اس نے آسیہ ملونہ کے ٹائم میں جو اس نے ویڈیو ریکارڈ جاری کیے تھے تو اس ٹائم اس کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. آج وہ بات سچ ہو گئی جو مولانا سمیع الحق شہید صاحب نے کہا تھا کہ ان جج کو سارے عام پھانسی ہونی چاہیے. تو اس کو 4 گھنٹے بعد اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا سب لوگوں کو معلوم ہے. اس کا کیس بھی دب گیا، کون تھا اس کا قاتل، کیا ہوا اس کا جو پورا کیس کے بارے میں وہ بند ہو گیا، اس کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. اس نے کہا تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا اس ٹائم. تو عمران خان صاحب اس ٹائم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی چیف جسٹس کے اوپر الزام لگانا یا عدالتی سسٹم کے اوپر الزام لگانا یا ایک ریٹائر جج کسی کو کیا فون کر سکتا ہے یا ایک ریٹائر جو ہو گیا ہے، سابقہ ہو گیا ہے، وہ موجودہ جو عدالت کا جو چیف جسٹس ہے یا کسی کورٹ کا جج ہے اس کو وہ کیسے فون کر سکتا ہے، یہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہو. میں کئی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے عدالتی فیصلے ہیں وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ صرف عدالت کو سامنے کیا جاتا ہے. اور یہ جو چیف جسٹس نے جو الزام لگایا رانا شمیم نے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو، یا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس نے پہلی بار نہیں لگایا. شوکت صدیقی صاحب کے بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے، اس کے بعد جج ارشد کے بھی سامنے آئے جو ایف آئی اے کا صاحب کا چیئرمین تھا، اس کے بھی سب بیانات آپ لوگوں کے سامنے آئے. لیکن میں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھ کے پھر آپ لوگ انصاف کرنا کہ جس ٹائم پاکستان تحریک لبیک کھڑی تھی اس عدالتی سسٹم کے خلاف کہ یہ فیصلہ آسیہ یہ قانون کے مطابق نہیں آیا ہے، یہ یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے. اور کئی ویڈیو بیان جو چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار ہے بابا ڈیم، اس کے موجود تھے. لیکن اس ٹائم نہ نون لیگ کو تکلیف تھی، نہ پی ٹی آئی کو تکلیف تھی، نہ کسی اور سیاسی جماعت کو تکلیف تھی، کیونکہ اس ٹائم یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھی. ثاقب نثار جو کچھ بھی بول رہا تھا، جس کے سامنے بھی بول رہا تھا، تو اس ٹائم ان کو کسی کو بھی تکلیف نہیں تھی. وہ 2 ویڈیو بیان سنو، پھر خود لوگ آپ فیصلہ کرنا کہ وہ ایک موجودہ چیف جسٹس کا کیا اختیار ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ سنانے سے پہلے کسی کو یقین دہانی کرا دے. تو یہ کیا پاکستان کے قانون میں یا کسی ادارے کے کسی کے ہیڈ میں یا پاکستان کی کسی لا میں یہ ہے کہ کوئی جج عدالتی فیصلہ سنانے سے پہلے کسی کو یہ یقین دہانی کرا دے کہ آپ بچنت ہو جائیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کا جو سیاسی مداخلت ہے اس کے اوپر کسی جج کو حق ہے. تو آپ یہ 2 ویڈیو کلپ دیکھو بابا رحمتے کے، پھر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ثاقب نثار بہت اچھا چیف جسٹس تھا، اس نے بہت اچھے فیصلے کیے تھے. ہاں، اس کے اوپر لبرل خوش تھے، پی ٹی آئی خوش تھی، کیونکہ اسی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہے. اور عمران خان صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہے جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے چیف جسٹس کے بارے میں. اور اسی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آسیہ ملونہ بے گناہ نہیں، باعزت بری کیا تھا. اس نے آسیہ ملونہ کو باعزت بری کیا تھا اسی چیف جسٹس ثاقب نثار نے. اس کی 2 ویڈیو کلپ سنو پھر آگے بات کریں. As far as putting the name on the PCA is concerned, I assure you, though it may not be that I am expressing my view about a case which might come before me, I assure you that our law does not provide any such kind of action, and I am sure that judiciary will not pass an illegal order to that effect. So, thank you much. Sorry, everyone. Sorry. جب ہم نے کروایا تھا تو اس وقت ابھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ جی بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 ایم پی ایس کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ الیکشن کروا دے. جب ہم نے کروایا تھا تو اس وقت ابھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ جی بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 ایم پی ایس کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا.
नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, ये उसकी उस वक्त की वीडियो है कि जब आसिया मलूना को इसने बाइज्जत बरी किया था, उलमा कराम ने एहतजाज किया था कि भाई आसिया मलूना का नाम ECL में डाला जाए, तो ये चीफ जस्टिस फैसला सुनाते हुए मुझे अच्छी तरह याद है कि उसी दिन शाम को या ये सुबह चले गए थे यूरोप में, कनाडा में गए थे, जहां भी गए थे, उधर जाके जब उन जो ये पूरे कादियानी थे या पूरी ये जो ईसाई कम्युनिटी थी, वैसे जो देखने में तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के जो उलमा कराम है वो एहतजाज कर रहे हैं कि आसिया मलूना का नाम ECL में डाला जाए और उसका केस दोबारा रीओपन किया जाए, उसको देखा जाए। तो इसने कहा था कि मैं आप लोगों को यकीन दहानी कराता हूं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो आसिया मलूना का नाम ECL में नहीं डालेगी, यानी कि उस टाइम पे नहीं डाला गया था और इसने पहले उनको यकीन दहानी करा दी कि आप लोग फिक्र ना करें। ये है पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस जो उस टाइम मौजूदा था। तो क्या ये अदालती सिस्टम ऐसा होता है या किसी चीफ जस्टिस? तो नाजरीन, ये जो दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो में ये क्या कह रहा है, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 2-3 को जो MP हैं उनको रिजाइन करा दूंगा। तो फिर आप लोगों को समझ आ गई, ये पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है, ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। और आप लोगों ने सुना होगा कि लास्ट ही रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं 130 के 40 में से पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है वो 127 नंबर पे है। फिर हम किसके ऊपर यकीन करें? ये पूरा टोपी ड्रामा हो रहा है, न साकिब निसार के खिलाफ कुछ होगा, ना राना शमीम के खिलाफ होगा। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के चाहे जर्नैल हैं, चाहे पाकिस्तान के कोई चीफ जस्टिस हैं या कोई भी हैं, जब ये इक़्तिदार में, जब ये हुकूमत में होते हैं या ये पोजीशन में होते हैं, ये अपने डिप्टी सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो इस टाइम किसी की गैरत नहीं जागती। जब ये रिटायर हो जाते हैं, एक साल बाद या 2 साल बाद ये अपनी किताब लिखते हैं, किसी किताब में जिक्र कर देते हैं या किसी कालम में जिक्र कर देते हैं या किसी मीडिया चैनल में आके ये इंकशाफ कर देते हैं, लेकिन जब ये हाजिर सर्विस होते हैं तो उस टाइम इनकी गैरत नहीं जागती। उस टाइम ये खूब बिकते हैं, कौड़ियों के भाव बिकते हैं, कौड़ियों के भाव, इनकी कीमत लगाई जाती है, इनको नाइट क्लबों में खरीदा जाता है, इनकी कीमत लगाई जाती है। इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि राना शमीम सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन ये साकिब निसार वो शख्स है कि जिसने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा था, और जो आदमी हर बात पे झूठ बोलता है, और यही साकिब निसार था जिसने आसिया मलूना को बाइज्जत बरी किया। तो ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है आप लोगों के सामने है। बाकी हम दुआ करते हैं यही इसी सिस्टम के आगे हमारा अलामा साद रिजवी साहब फंसे हुए हैं। अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अभी पंजाब हुकूमत की तो ज़हरी तौर पे कोई रुकावट नहीं आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अलामा साद रिजवी साहब, अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो पहला उर्स आ रहा है उसके ऊपर शिरकत करेंगे और जितने भी आशिकान रसूल हैं सब उनका खुले दिल से उसका दीदार करें। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।